چوئی صاحب، میں نے جب سے ہوش سنبھالا ہے ایک فقرہ ہم سن رہے ہیں کہ جی ملک تاریخ کے نازک دور سے گزر رہا ہے. اس وقت بعض اوقات اس طرح فیل ہو رہا ہے کہ واقعی ملک بڑا نازک دور سے گزر رہا ہے. تو یہ وہی روایتاً ہم جو فقرہ سنتے آ رہے ہیں ہر دور نازک ہوتا ہے، یا کہ واقعی اس وقت کچھ ایسا اسپیشل ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ ملک نازک ترین دور سے گزر رہا ہے؟ میں پہلے اس بات کا مذاق اڑاتا تھا. میں کہتا تھا کہ جو بھی پارٹی، اور اس میں ہماری پارٹی شامل ہے، جب ہم اقتدار سے جاتے تھے تو ہم یہ کہتے تھے کہ ملک ڈگمگا رہا ہے، خدا نخواستہ ملک نازک دور سے گزر رہا ہے. میں اس ساری بات کا، اس فکرے کا مذاق اڑاتا تھا. مگر آج میں صدقے دل سے کہتا ہوں، اور میں یہ 40 سالہ سیاسی زندگی کے تجربے کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں صافی صاحب، کہ واقعی بڑی مشکل صورتحال سے جو دو چار ہیں. ایک تو ملک میں یونٹی نہیں ہے، کسی چیز پہ ہمارا اتفاق نہیں ہے. اور اس وقت پاکستان کی سیاست تو ایک چوں چوں کا مربع بنی ہوئی ہے. ہر ایک نے، کوئی کسی نے اس طرف شکل کی ہے، کسی نے اس طرف. سیاسی قیادت اور سیاسی پارٹی تو طاقت ہوتی ہے، بانڈ ہوتی ہے جس سے ملک مضبوط ہوتا ہے. جتنی سیاسی پارٹیاں آج ڈیوائیڈڈ ہیں، تقسیم ہیں، میری سیاسی زندگی میں کبھی ایسا نہیں تھا. دوم، ہمارے بہت سیریس اکنامک پرابلمس ہیں، بہت سیریس. ہمارا گزارا قرضوں پہ ہو رہا ہے، اور اب ہم ایک شدید ترین ریڈ ایریا میں، قرضے بھی روزانہ 16 ارب کے حساب سے بڑھ رہے ہیں، اور یہ عام آدمی کو پتہ بھی نہیں ہے کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے. اور تیسرا، کچھ جیو پولیٹیکلی ایسے حالات یا واقعات پیدا ہو رہے ہیں کہ ہم جس لیول پہ گیم کرنا چاہتے ہیں، شاید ہم اس لیول کا، یہ ملک بدقسمتی سے ہم نے چھوڑا نہیں ہے، تو اس میں نقصانات کے بہت سارے خطرات ہیں. اللہ تعالیٰ کرے کہ میں غلط ہوں، اللہ تعالیٰ کرے کہ ہمارے سارے خدشات غلط ہوں. اس ملک کو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، مگر اس کا یہ حال ہم سب نے مل کے کیا. لیکن ایک یہ بھی ہے کہ پاکستان میں ہر کوئی کہتا ہے کہ حالات نازک ہیں، خراب ہے، لیکن حل کوئی پیش نہیں کرتا. چودھری نثار علی خان صاحب کے پاس کیا فارمولہ ہے ان کرائسس سے نکلنے کا؟ پہلے تو ہم قوم رہے نہیں ہیں، ہم ایک کراؤڈ بن گئے ہیں. جب تک ہم قوم نہیں بنیں گے ہم حالات کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے. اور دوم، یہ ڈویژنز اب صرف پولیٹیکل لیول پہ نہیں، یہ اور بہت سے لیول پہ سرایت کر گئی ہیں. اس لیے ہمیں کیپیسٹی ہے پھر اٹھنے کی، ہمیں کیپیسٹی ہے اس قوم کو پھر زندہ کرنے کی. اور سب سے بڑی تو ہماری کیپیسٹی تو ایمان ہے. ایمان مجھ سے کرتا ہے، مگر ہم دل سے ایمان پہ یقین کریں اور ایمان لائیں. اب بھی اس ملک میں اور اس کے عوام میں بڑی طاقت ہے، بشرطے کہ ہمارے پاس صحیح لیڈرشپ ہو. ایک معجزہ نما کام ہوا ہمارے پڑوس افغانستان میں. امریکہ اور نیٹو فورسز نکل گئی اور طالبان افغانستان کی حکمران اور فاتح بن گئے. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ انٹیریئر منسٹر بھی رہے ہیں، عالمی فورمز پہ امریکہ اور باقی ممالک کے حکمرانوں کے ساتھ میٹنگز میں بھی موجود رہے ہیں، کسی حد تک طالبان کو بھی ڈیل کیا ہے. یہ جو طالبان کی فتح ہے افغانستان میں، اس سے پاکستان کی مشکلات میں کمی آئیں گی یا کہ ہماری مشکلات بڑھ جائیں گی؟ یہ کہنا اس وقت بڑا مشکل ہے صافی صاحب، کیونکہ افغانستان کے حالات کس ڈگر چلتے ہیں یہ ابھی بہت قبل از وقت ہے. مگر میں سمجھتا ہوں کہ اگر اسٹیبلٹی افغانستان میں آئی تو پاکستان میں آئے گی. اور مجھے اب تک کی جو آگاہی ہے حالات کی افغانستان میں اور پاکستان میں بھی، میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کرے کہ اس سے اسٹیبلٹی آئے افغانستان میں. اتنے مختلف ایکسپیریمنٹس وہ کر چکے ہیں، یہ شاید آخری ایکسپیریمنٹ ہو. ورنہ وہ جیسے کہتے ہیں بلکنائزیشن، وہ بلکنائزیشن اس ریجن کا، میں کسی ملک کا نام نہیں لینا چاہتا، وہ بلکنائزیشن اس خطے میں ہو سکتا ہے، اور وہ نقصان دہ افغانستان کے لیے بھی ہوگا اور پاکستان کے لیے بھی.